دام محبت ڈرامہ میں شکر ہے کہ فائنلی دانیہ کو ہوش آ جاتا ہے۔ وہ جو 2 مہینے سے کوما میں تھی لیکن سب کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ یادیں اس کے دماغ میں محفوظ ہیں لیکن کچھ یادیں دماغ سے مفقود ہو چکی ہیں۔ تبھی ہوش میں آنے کے بعد وہ ولید سے بار بار پوچھتی ہے کہ میں بے ہوش کیوں تھی، مجھے کیا ہوا تھا۔ اب ولید تو بات ٹالنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ گھر کا کوئی بھی فرد دانیہ کو سچائی بتانا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر نے خاص طور پہ دانیہ کو کسی بھی قسم کا سٹریس دینے سے منع کیا ہے، اور اگر دانیہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس نے اس کوما کے دوران اپنی ہونے والی اولاد کو کھویا ہے تو ظاہر ہے دانیہ یہ سٹریس برداشت نہیں کر پائے گی اور ایک دفعہ پھر کوما میں جا سکتی ہے۔ تبھی ولید دانیہ سے کہتا ہے کہ جو بات تم بھول چکی ہو یا تمہارے دماغ میں نہیں ہے تو بہتر نہیں کہ ہم اس کے بارے میں بات نہ کریں، ہم بات کریں گے صرف ہماری محبت کے بارے میں۔ اور دانیہ کو ولید اپنی محبت کا احساس دلائے گا اور اسے یقین دلائے گا کہ پہلے جو کچھ بھی ہوا لیکن اب ولید دانیہ کے ساتھ ہے۔ اسے بتائے گا کہ اس نے کس طرح اپنی ماں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی دانیہ کو اپنے دل میں جگہ لینے نہیں دے گا، لیکن جب دانیہ کو کھونے کا احساس ہوا تب جا کے ولید کو پتہ چلا کہ ولید نہ چاہ کے بھی دانیہ سے کتنی محبت کرتا ہے اور دانیہ ولید کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ ادھر بینا بیگم کو بھی اب رہ رہ کے اپنی ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ کس طرح ڈے 1 سے اس نے دانیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ سعدیہ کی دشمنی میں جو بدلہ میں دانیہ سے لینے جا رہی ہوں، کیا وہ دھان پان سی لڑکی یہ سب برداشت بھی کر پائے گی یا نہیں۔ بینا کو دانیہ پر کیا اپنا ایک ایک ظلم یاد آتا ہے اور وہ رو رو کے اللہ سے معافی کی طلبگار ہوتی ہے کہ یا اللہ، کاش مجھے پہلے سے احساس ہوتا کہ اس بچی پر یہ ظلم کر کے میں کتنا بڑا گناہ کر رہی ہوں۔ خاص طور پہ بینا سوچتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دانیہ کی محبت دیکھ کر بھی اس کے ساتھ اتنا برا کرتی رہی۔ مجھے دانیہ کا نہ صحیح کم سے کم اپنے بیٹے ولید کے دل کا تو خیال ہونا چاہیے تھا۔ اب بینا تو لگتا ہے سلجھ چکی ہے، سمجھ چکی ہے اور فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ دانیہ کے ساتھ روایتی ساسوں والا سلوک نہیں کرے گی اور سعدیہ کے کیے کا بدلہ تو ہرگز دانیہ سے نہیں لے گی۔ لیکن سعدیہ بیگم ہیں جو ابھی تک وہیں کی وہیں ہیں۔ بیٹی 2 ماہ سے ہاسپٹل میں کوما میں ہے، گھر والوں کے ساتھ تعلقات خراب کر چکی ہیں، سب اسے تانا دے چکے ہیں کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن سعدیہ بیگم تو اپنے اوپر کوئی رسپانسبلٹی لینا ہی نہیں چاہتی۔ انہیں اس بات کی اتنی فکر نہیں کہ دانیہ جیے یا مرے، انہیں فکر صرف اس بات کی ہے کہ دانیہ کو کچھ بھی ہو تو سارا الزام یا تو بینا بیگم پر جائے یا پھر سعدیہ بیگم کی بہو رملہ پر جائے۔ تبھی رملہ کو بھی دن رات اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی ہیں کہ ہمارا گھر تو بہت سکھی تھا، ایسے کہتی ہیں گھر سکھی تھا جیسے ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ شادی سے پہلے کس طرح سونیا اور دانیہ کا جینا سعدیہ بیگم نے مشکل کر رکھا تھا، اور مراد نے تو اپنی ماں کے بارے میں سب کچھ رملہ کو آلریڈی بتا ہی رکھا تھا۔ خیر رملہ کی یہ اچھی عادت ہے کہ وہ آگے سے زبان نہیں چلاتی۔ بہرحال سعدیہ بیگم جب سارا الزام ہی رملہ پر ڈالتے ہوئے کہتی ہیں کہ تمہارے ایسے منحوس قدم ہمارے گھر میں پڑے ہیں کہ میری ایک بیٹی اپنے گھر سے نکل کے در بدر ہو چکی ہے، پتہ نہیں کہاں کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اور دوسری بیٹی ہاسپٹل میں زندگی موت کی کشمکش میں ہے، تو رملہ مناسب الفاظ میں سعدیہ بیگم کو بہرحال گوش گزار کر ہی دیتی ہے کہ جس بیٹی کا آپ در بدر ہونے کا کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے، کیونکہ رملہ کو سونیا اور ارباز کی باتوں سے پتہ چل گیا ہے کہ گھر چھوڑنے کا دکھ تو ہوا، ارباز پر لگے الزام کا بھی دکھ ہوا، لیکن ان کے حالات اس وقت بہت بہتر ہیں کیونکہ ان کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ اور پھر سعدیہ بیگم سے رملہ کہتی ہے بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر لوگوں کو کوسیں، بہتر نہیں کہ ماں ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے اپنی بیٹی دانیہ کے لیے بیٹھ کر دعا کریں کہ اللہ اسے زندگی کی طرف واپس لے آئے، کیونکہ ماں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ خیر اب راشدہ بیگم بھی سعدیہ بیگم کو سمجھاتی ہیں کیونکہ وہ تو سعدیہ بیگم کے بارے میں بہت پہلے سے جانتی ہیں، اسے کہتی ہیں کہ جو کچھ تم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا، جو ظلم و ستم ڈھائے، منع تو میں تمہیں اس وقت بھی کرتی تھی سعدیہ، بہرحال وہ تمہاری بیٹیاں تھیں، وہ برداشت کر گئیں، لیکن یہ بہو ہے، یہ برداشت نہیں کرے گی، اس لیے بہو پر وہی غلطیاں مت دہراؤ۔ ساتھ ہی راشدہ بیگم سعدیہ بیگم کو یہ احساس بھی دلاتی ہیں کیونکہ راشدہ بیگم بھی جہاں دیدہ عورت ہیں اور رملہ سے مل کے انہیں احساس ہو رہا ہے کہ ایسی بہو تو سعدیہ بیگم کے لیے راشدہ بیگم بھی ڈھونڈ نہیں سکتی تھیں جیسی انہیں خود بخود اللہ کی طرف سے مل گئی۔ رملہ نہ صرف ایک سمجھدار لڑکی ہے بلکہ وہ پوری کوشش کر رہی ہے اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کی، خاص طور پہ سعدیہ بیگم کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی۔
تبھی راشدہ بیگم سعدیہ بیگم سے کہتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارا بیٹا تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جائے، بہتر یہی ہے کہ اپنی بہو کے ساتھ بنا کے رکھو۔ خیر جی، اب ادھر جب دانیہ کو ہوش آتا ہے تو وہ اٹھتے ساتھ اپنی ماں کو یاد کرتی ہے، شاید وہ سب گھر والوں کو بتا بھی دیتی ہے کہ میری یہ حالت بھی امی کے طعنوں کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے افسوس ہوتا ہے کہ امی کو اب تک پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ مجھے ہوش آ چکا۔ میں 2 مہینے سے بے ہوش تھی، اس کے باوجود امی کو میرے ہوش میں آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ وہ مجھے ملنے بھی نہیں آئیں۔ ادھر سعدیہ بیگم کا بھی اب تھوڑا تھوڑا دل اداس ہو رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے، یا شاید راشدہ بیگم کی باتوں کا اثر ہے۔ بہرحال وہ اب دانیہ سے ملنے ہاسپٹل جانا تو چاہتی ہیں، لیکن گھر والوں نے جو کچھ انہیں سنایا ہے یا تو شاید وہ شرمندہ ہیں یا پھر ابھی بھی تھوڑی بہت اکڑ باقی ہے کہ ہاسپٹل نہیں جاتی۔ اب راشدہ خالہ کا بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہر وقت ہی سعدیہ بیگم کے گھر میں موجود ہوتی ہیں اور ان کے ہر پرسنل میٹر میں بھی انوالو ہوتی ہیں، تو ایک دفعہ پھر ان کے گھر میں جب آتی ہیں اور سعدیہ بیگم کو بے چین دیکھتی ہیں تو اسے کہتی ہیں تمہیں کسی کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں کون روکے گا ہاسپٹل جانے سے، تم دانیہ کی ماں ہو اور تمہارا پورا حق بنتا ہے، چادر لو اور میرے ساتھ چلو۔ تو امید کرتے ہیں کہ سعدیہ بیگم پر سب کی باتوں کا اثر ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ دانیہ سے بھی معافی مانگے اور باقی سب سے بھی اپنے کیے کی معافی مانگے، جبکہ بینا بیگم کا تو سمجھ آ ہی رہا ہے کہ وہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ اپنی بہو اور اپنے بیٹے کو ہمیشہ خوش رہنے دیں گی، اب ان کے درمیان میں کوئی درار پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گی۔ بات کریں گے فارہ کی، جس کی ماں سارہ اب چاہتی ہے کہ جلد سے جلد فارہ کے ہاتھ پیلے کر دے، کیونکہ جو حرکتیں فارہ کر رہی ہے سارہ بیگم کو اب خوف آنے لگا ہے اور انہیں اچھے سے پتہ چل رہا ہے کہ فارہ ایسے دلدل میں گرتی جا رہی ہے جہاں سے نکلنا شاید اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ خیر اب سارہ بیگم نے رشتے کرنے والی سے تو بات کر ہی لی ہے، لیکن جب ملک بلال کو بتاتی ہے کہ میں نے 1-2 اچھے رشتے فارہ کے لیے دیکھے ہیں، تو پہلے تو ملک بلال صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ سارہ کو لگتا ہے شاید بیٹی کی محبت میں یہ سب کہہ رہے ہیں، کیونکہ اکلوتی بیٹی ہے تو اسے رخصت نہیں کرنا چاہتے، لیکن ملک بلال کی آخر لالچ سامنے آ ہی گئی کہ بیٹی سے زیادہ انہیں اپنی دولت سے محبت ہے۔ تبھی سارہ بیگم سے کہتے ہیں کہ اگر تم فیصلہ کر ہی چکی ہو نا فارہ کی شادی کا، تو یاد رکھو کہ جہیز کے نام پہ میں پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا، اس لیے پہلے ہی ان لوگوں سے بات کر لینا کہ ٹھیک ہے شادی کریں لیکن جہیز ہم نہیں دیں گے۔ جبکہ فارہ جب وکی کے سامنے پریشان ہو کر بتاتی ہے کہ امی میری شادی کرنا چاہتی ہیں اور ساتھ ہی بتا دیتی ہے کہ میں تمہارے سوا کسی سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن ظاہر ہے ٹینشن یہ ہے کہ وکی کے آگے پیچھے کوئی نہیں، رشتہ کون لے کے آئے گا، اور اس طرح کے لڑکے کے ساتھ تو ملک بلال کبھی بھی فارہ کی شادی نہیں کرے گا۔ تبھی وکی ہی فارہ کو مشورہ دے گا کہ ہم بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تم اپنے باپ کا سارا پیسہ بھی اٹھا لاؤ، ظاہر ہے کہ شادی کے بعد ہمیں ایک عدد گھر کی بھی ضرورت ہوگی اور باقی ضروریات زندگی بھی ہوں گی۔ فارہ بھی وکی کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ وہ اپنے باپ کا سارا پیسہ لے کے وکی کے ساتھ بھاگنے کا پلان تو کرے گی، لیکن آگے چل کے اسے پتہ چلے گا کہ وکی اسے پاگل بنا رہا تھا، بلکہ وکی ہما کے ساتھ مل کے اسے پاگل بنا رہا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، فارہ اپنا سب کچھ شاید لٹا چکی ہوگی، اور ملک بلال کو جب پتہ چلے گا کہ جو دولت اس نے ارباز اور شاہین بیگم کو دھوکہ دے کے لوٹی تھی وہ ان کی اپنی بیٹی ہی کسی اور کے حوالے کر چکی ہے، تو پتہ نہیں ملک بلال کا کیا ہی حال ہوگا۔ ویسے آج کی ایپیسوڈ میں ملک بلال کو تھوڑا لڑکھڑاتے ہوئے اور دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھی دکھایا گیا تھا، تو لگتا یہی ہے کہ ملک بلال کا بچنا اتنے بڑے حادثے کے بعد شاید مشکل ہوگا۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ فارہ کی اصلیت سامنے آنے کے بعد ملک بلال کو احساس ہوتا ہے یا نہیں کہ اس نے چلو ارباز کی جو دولت لوٹی سو لوٹی، لیکن اس کے کردار پہ جو الزام لگایا وہ بہت برا تھا۔ تو ڈرامے کی بس 1-2 ہی ایپیسوڈز باقی ہیں، ہوپ فلی کہ نیکسٹ ڈرامہ اس سے انٹرسٹنگ ہوگا۔ آپ میں سے کس کس کو خوشی ہے دام محبت ڈرامہ کے ختم ہونے کی، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔